بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تجوید ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الملک کی ایک اور کلاس لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کو تجوید کے ساتھ، خاص طور پر مشکل الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 20 کے ساتھ۔ اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے امن ھذا الذی، اس پہ خاص توجہ دیجیے۔ ایک تو یہ کہ اس میں میم مشدد کا غنہ موجود ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہوا کہ میم اور حمزہ کو، یعنی ان کو آپس میں ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ آپس میں ملائیے اور میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے آواز کو ناک میں لے کر جائیے۔ آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد ہا کا حرف آ رہا ہے۔ ہا کا حرف حروف حلقی میں سے ہے۔ یہاں پر آپ نے نون کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے، اوننا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ امن ھذا الذی، دال ہے، سافٹلی پڑھیے، نرمی کے ساتھ پڑھیے اور دال کو لام کے ساتھ ملائیے تو مضبوطی تو ہو لیکن دال کے حرف میں بہت نرمی ہو، سختی نہ ہو، زا کی طرح اس کو نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ امن ھذا الذی، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے چلیے تو جند لکم، اب اس میں نون ساکن کے بعد دال ہے اور پھر دال پر دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو لاگو کیا جائے گا۔ کیا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر اخفا کیجئے، نون کی آواز کو مخفی کیجئے۔ جند لکم، جند لکم، دال پر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد لام کا حرف آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لام کو ود آؤٹ غنہ پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، ایسا ادغام کہ جس میں غنہ شامل نہ ہو، ایسے کر کے اس کو پڑھیں گے۔ ہوا جند لکم، امید واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے میم ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، نون ساکن کے بعد صاد کا حرف ہے اور پھر آگے میم ساکن کے بعد میم، نون ساکن کے بعد دال۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو میم ساکن کے قواعد میں سے اظہار شفوی، آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لکم ینصرکم، لکم ینصرکم، واضح ہو گیا۔ آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد صاد ہے تو یہاں پر اخفا کیجئے، نون کی آواز کو ذرا مخفی کیجئے۔ ینصرکم، ینصرکم، واضح ہو گیا۔ نون ساکن کے بعد موٹا حرف ہے اس لیے اخفا بھی موٹا کیا جا رہا ہے، یعنی نون کی جو آواز چھپائی جا رہی ہے وہ ذرا موٹی کر کے آواز چھپائی جا رہی ہے، مخفی کی جا رہی ہے۔ آگے چلیے تو میم ساکن کے بعد میم کا حرف ہے، یقیناً یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ ینصرکم من، نون ساکن کے بعد دال، اخفا کریں گے، ان کی آواز کو مخفی کریں گے۔ من دون، من دون الرحمن۔ نیکسٹ، ان الکافرون الا فی غرور، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں چلیے تو امن ھذا الذی، میم مشدد کا غنہ ہے، حمزہ اور میم کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے، نون ساکن کے بعد ہا کا حرف ہے تو یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، بالکل بھی غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یرزقکم، را پر جزم کی علامت سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ ذقکم، قاف پہلے والی موٹی، اس کے بعد دوسری باریک، تو یاد رکھیں ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، ایک جیسا نہیں پڑھنا۔ میم ساکن کے بعد حمزہ کا حرف ہے، اگین اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کرنا، حمزہ کی ادائیگی جلدی سے رکھنی ہے۔ نون ساکن کے بعد پھر حمزہ ہے تو آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، نون کی ادائیگی بھی بڑی کلیئر اور واضح ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ آگے چلیے تو بل لجو، اس حرف میں دیکھیے تو لام کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو لام کے اوپر جزم کی علامت ہے فرسٹ والی،
اور سیکنڈ لام کے اوپر تشدید اور زبر ہے، تو جس کے اوپر تشدید آ گیا معلوم ہوا کہ اس کو اس کے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، تو با کے اوپر حرکت ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی با کو لام کے ساتھ ملائیے، بلجو، بلجو، جیم تشدید مضبوطی کے ساتھ لام اور جیم کو ملائیے، بلجو فی عتو ونفور، عتو ونفور۔ اب اس میں دیکھیں تو عتویوں عین کے اوپر پیش ہے، تا کے اوپر پیش ہے، دونوں کی حرکات کو بہت بیلنس رکھیے اور ادائیگی مخارج کے اچھے سے کیجیے۔ واؤ کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد واؤ کا حرف ہے تو یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھیے فی عتو ونفور۔ کلیئر ہو گیا؟ افمن یمشی، اب یہاں پہ فوکس کیجیے، نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ گیا ہے، یا جو ہے وہ حروف ادغام میں سے ایک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ افمن یمشی، یعنی میم کو ڈائریکٹلی یا کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد پھر شین کا حرف ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کیجیے، غنہ نہیں کرنا۔ افمن یمشی، کلیئر ہو گیا؟ مکبن علی، بابر دو زبر کی تنوین کے بعد عین کا حرف آ گیا، عین حروف حلقیہ میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر بن کی جو آواز ہے اس کو بڑا کلیئر کر کے پڑھا جا رہا ہے، یعنی اظہار کیا جا رہا ہے۔ علی وجہہ، علی وجہہ، اہدی امن یمشی، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ، اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ گیا تو آپ نے میم کو ڈائریکٹلی یا کے ساتھ ملانا ہے ود غنہ، تو کیسے پڑھا جائے گا پورا ورڈ؟ امن یمشی، امید ہے کلیئر ہو گیا۔ سویاً علی، یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد عین کا حرف آ گیا تو ین کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھیے، صراط مستقیم، تو آخری نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم کا حرف ہے، تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کیجئے اور یاد رکھیے کہ آپ نے ناک میں آواز کو لے کر روک کر رکھنا ہے، صراط مستقیم۔ امید ہے اچھے سے تینوں آیات واضح ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ، اور بھی کوئی مشکل ہو، کوئی الفاظ مشکل لگیں یا کوئی حرف آپ کو پڑھتے ہوئے اس کا مخرج مشکل لگے تو ضرور بتائیے کامنٹ باکس میں، انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ آپ تک سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔